کا بیان کہتے ہیں کفن میں یا قبر کے اندر اپنے پیر کا رومال وغیرہ کوئی کپڑا وغیرہ تبرکن رکھ دینا درست. عہد نامہ وغیرہ بھی رکھتے ہیں نا ہمارے یہاں, اور کہتے ہیں آنکھوں کے سامنے رکھو, سینے پہ رکھو, منکر نکیر آتے ہی خلاص اٹینشن, یہ عہد نامہ لے کے سویا ہے, جا بیٹا جنت میں. درے ماریں گے, درے کمر ٹیڑھی کر دیں گے تمہاری جو سیدھی پڑی ہے. اللہ سے ڈرو. یہ رومال قبر میں کوئی کام. بولو. ابی بن خلف, ابی بن یہ تھا ابی بن کعب, یہ ابی بن سلول, اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اسے عطا فرمایا. اس منافق کو اس کرتے نے کوئی فائدہ پہنچایا, جہنم میں جل رہا ہے. تو یہ پیر پگڈی کا یہ رومال اور اس کا تبرک. سامعین, آپ نے معراج ربانی کی ایک اور جہالت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی بیشتی زیور کی عبارت کو پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ رومال رکھنا درست ہے. یہ بات حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. اگلی بات اس نے اپنی طرف سے کی کہ یہ کہتے ہیں کہ عہد نامہ رکھو, اور یہ کہتے ہیں کہ منہ کے سامنے رکھو, اگر عہد نامہ رکھو گے فرشتے دوڑ جائیں گے, جنت میں چلا جائے گا. یہ جملے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پہ الزام لگاتے ہوئے تم نے خود کہے. نہ یہ جملے بیشتی زیور میں موجود ہے, اور نہ ہی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا مسلک اور مشرب ہے, اور نہ ہی علماء دیوبند اس بات کے قائل ہیں. نہ ہم عہد نامے کسی قبر میں رکھتے ہیں, نہ عہد نامہ قبر میں رکھنے کے قائل ہیں, اور نہ ہی عہد نامہ رکھنا ہمارے اکابر اسلاف علماء دیوبند سے ثابت ہے. یہ محض بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معراج ربانی نے اپنی طرف سے بیشتی زیور پر یہ اضافہ کیا. جہاں تک مسئلہ ہے قبر میں میت کے ساتھ رومال یا کپڑا رکھنے کا, اس کی تردید کرتے ہوئے معراج ربانی نے ایک واقعہ پیش کیا, اور واقعہ پیش کیا لیکن واقعہ بیان کرتے ہوئے 3 اشخاص کا دیا. یہ آپ اس کی پھر ذرا مظاہرہ فرمائیں اور دیکھیں. معراج ربانی کہتا ہے جو حدیث میں واقعہ پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور کس شخص کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک کو رکھا گیا. کہتا ہے ابی بن خلف, ابی بن کعب, ابی بن سلول. اب اس نے ابی بن خلف کہا یہ بھی غلط, ابی بن کعب کہا یہ بھی غلط, ابی بن سلول کہا یہ بھی غلط. ان تینوں اشخاص میں سے کسی ایک شخص کا بھی حدیث مبارک میں کوئی تذکرہ موجود نہیں. اور جہاں تک مسئلہ ہے رومال یا کپڑا رکھنے کا, یہ آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری موجود ہے. اس صحیح بخاری کے اندر 2 مقامات پہ الگ الگ حدیثیں موجود ہیں, اور میں دونوں حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1, یہی جو حدیث معراج ربانی نے پیش کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4670, اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا واقعہ درج ہے. تو ابی ابن سلول کا واقعہ نہیں بلکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کا واقعہ یہ درج ہے. اس کا جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص کا مطالبہ کیا. نبی پاک نے اپنی قمیص عطا فرمائی, اس کو دے دی گئی, اس کے ساتھ اس کو دفن کر دیا گیا, لیکن اس کے باوجود بخشش نہیں ہوئی. یہ واقعہ تو منافق کے بارے میں تھا, لیکن اسی صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک ایک مومن کو دینے کا تذکرہ موجود ہے, اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نبوت کی اس چادر کو لیا تاکہ وہ چادر اس صحابی کا کفن بنے اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے. یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1270 پر موجود ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ میں حدیث کے راوی ہیں. ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر کو پیش کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو قبول فرمایا. ایک شخص نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ چادر مجھے عطا فرما دیجیے. وہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عطا فرما دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بات نے کہا کہ تمہیں یہ چادر اللہ کے پیغمبر سے نہیں لینی چاہیے تھی, اس لیے کہ نبوت کی عادت ہے اگر کوئی چیز ان سے مانگے تو حضور عطا فرما دیتے ہیں, جبکہ اس چادر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حاجت اور ضرورت تھی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اس صحابی نے کہا واللہ ما سألتہ لألبسہ, میں نے چادر اس لیے نہیں مانگی کہ میں اس چادر کو اپنے استعمال میں لاؤں اور پہنوں, انما سألتہ لتکون کفنی, میں نے اس لیے چادر مانگی تاکہ یہ چادر میرا کفن بنے. قال سہل فکانت کفنہ, حضرت سہل فرماتے ہیں یہی چادر اس صحابی کا کفن بنی اور ان کو اس کفن کے اندر دفن کیا گیا. اب برکت کے لیے رومال یا چادر کا ثبوت صحیح بخاری میں خود موجود ہے, تو یہ
ایک ہے مومن کا مسئلہ اور ایک ہے منافق کا مسئلہ. برکت کے لیے بابرکت کپڑا اگر منافق اور کافر کو دیں گے اس کا نفع بھی نہیں اور دینے کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن بابرکت کپڑا یا بابرکت رومال مومن کے لیے یہ صحیح بخاری سے بھی ثابت ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تک بیان کیا کہ اگر یہ بابرکت رومال میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے تو ٹھیک ہے. اور معراج ربانی صاحب آپ کے اپنے بزرگوں نے تو اس کی وصیتیں کی ہیں. اگر تم نے حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ پر غصے کا اظہار کرنا تھا تو تم ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لیتے، اپنے علماء کی بات کرتے، اپنے علماء کی تردید کرتے. حکیم الامت تھانوی پہ تردید کرنا تمہیں یاد رہا لیکن اپنے بزرگوں کی تردید کرنا تم بھول گئے. حق وہی یہ ہے اگر بات اپنا کہے تب بھی تردید کرو، اگر غلط بات غیر کہے تب بھی تردید کرو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی تاریخ حدیث. اس تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 435 پہ استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اب دیکھیں استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی، ان کا تذکرہ صفحہ نمبر 535 536 435 436 437 اور 438 پر موجود ہے. یہ حافظ مولانا عبد المنان وزیر آبادی کون تھے؟ میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلدین کے شیخ الکل ان کے شاگرد تھے. میر ابراہیم سیالکوٹی نے انہیں استاد پنجاب لکھا اور یہ خود میر سیالکوٹی کہتے ہیں انسانوں کے بعد جنات نے بھی آپ سے علم حدیث حاصل کیا تھا. 1334 ہجری میں فوت ہوئے اور مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی وفات پہ آج کے زمانہ کا امام بخاری فوت ہو گیا. یہی مولانا عبد المنان وزیر آبادی جب فوت ہوئے ان کے بارے میں مرض الموت کے عنوان پہ لکھا ہے. مرض الموت میں آپ نے مجھے اور میرے امزاد بھائی مولوی احمد دین صاحب سیالکوٹی کو بلایا اور کہا کہ میرا کتب خانہ اس مسجد میں تدریس حدیث میں استعمال کیا جائے، یہ وقف ہے. آگے چلتے ہوئے کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے گھر سے ململ کی ایک پرانی دستار منگوا کر فرمایا کہ میاں صاحب مرحوم نے مجھے عنایت فرمائی تھی اس کو میرے کفن میں استعمال کرنا. اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک مسئلہ بیان کرے اور تمہیں غلط نظر آئے اس کی تم نے تردید کی ہے تو یہی جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی نے بیان کیا اس کی وصیت جناب عبد المنان وزیر آبادی نے کی ہے تو ان کی بھی تردید کر دیتے. کوئی تاریخ اہل حدیث کے خلاف بھی جملہ کہہ دیتے، ایک بیان ان کے خلاف بھی ریکارڈ کرا دیتے. تو میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے 3 باتیں کی ہیں. نمبر 1 بہشتی زیور میں عہد نامے کا تذکرہ موجود نہیں ہے، تم نے ہمارے کھاتے ڈالا. نمبر 2 جہاں تک مبارک یا ببرکت کپڑے کے دفن کرنے کا تذکرہ ہے وہ حدیث مبارک میں بھی موجود ہے، مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی وصیت کے اندر بھی موجود ہے. اور تیسری میں نے اس کی جہالت بیان کی ہے، کہتے ہیں ابی بن خلف، ابی بن کعب، ابی بن سلول، جبکہ واقعہ ان 3 میں سے کسی کے متعلقہ بھی نہیں ہے. اس سے معراج ربانی صاحب کی جہالت کیا ہے تب بھی درست ہے، معراج ربانی صاحب کی خیانت اور بدجانتی کیا ہے تب بھی درست ہے. کس قدر یہ عیار اور دھوکہ باز انسان ہے کہ چوبا چوغا پہن کے عوام کو کس قدر گمراہ کرنے والا شخص ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس کی دغا بازیوں سے اس امت مسلمہ کو محفوظ رکھے.